الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرت صدر جلسہ اور معزز و مکرم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت مولانا نصیر الدین صاحب مدظلہ نے اپنے اس ادارے کے تحت منعقد ہونے والے امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں شرکت کی مجھ ناچیز کو دعوت دی، اور یہاں آپ تمام حضرات نے میرے ساتھ جو محبت اور جو عقیدت کے جذبات کا اظہار کیا، اس کے شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور یہ اس نسبت کا اثر ہے جو جس نسبت پر ہم سب کو بجا طور پر ناز ہے، اور وہ سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل دارالعلوم دیوبند سے کسی نہ کسی درجے میں منسوب ہونا ہے. نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نسبت ہی سے ایک مٹی سونے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، نسبت ہی سے ایک معمولی درجے کا تیل چمیلی اور گلاب کا تیل کہلانے لگتا ہے. اسی نسبت کی بنیاد پر آپ حضرات نے یہ جو میرے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا معاملہ فرمایا، حد درجہ احترام کا اور اکرام کا معاملہ فرمایا، سچی بات یہ ہے کہ یہ اس نسبت کا احترام ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ام المدارس دارالعلوم دیوبند. سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا کام آدمی پلٹ کر سوچتا ہے کہ کیسے ہو گیا، تصور سے بالاتر ہے، سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی خاص نصرت اور مدد شامل حال نہیں ہے. بہت سے یہ علماء کرام موجود ہیں، بہت سے مواقع پر ایسا ہوا. ایک مرتبہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں زیادہ تر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، مدلل طریقے پر اور آسان انداز میں. حضرت شیخ مجدد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا ایک اقتباس حضرت نے پیش کیا ایک جگہ. وہ بات غیر واضح تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب حضرت کے ملفوظات کے کئی دفاتر ہیں، کئی جلدیں ہیں، خطوط ہیں لوگوں کے. کس خط میں حضرت نے یہ بات فرمائی ہے ذہن نہیں جا سکتا. جب تک شروع سے لے کر آخر تک اس کا تتبع نہ کیا جائے، تلاش نہ کیا جائے، تب تک نہیں مل پائے گا. چنانچہ تلاش کیا، کئی جلدیں دیکھ ڈالی، لیکن نہیں ملا. مایوس ہو کر کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد دل نے ملامت کی کہ مایوس ہونا یہ نامردی ہے. میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ کام آپ ہی کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور آپ ہی اس گمشدہ مال کو آپ ہی عطا فرما سکتے ہیں. دعا کرنے کے بعد یوں ہی ایک جلد اٹھائی
بسم اللہ کہہ کر کے ایک کھولا، بالکل سامنے وہ ملفوظ موجود تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میں دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق اصل چیز ہے۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی توفیق اٹھ جاتی ہے تو معمولی سے معمولی، ہلکا سے ہلکا کام بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم کانفرنس ہے، مجھ سے کہا گیا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام، خود مولانا نصیر الدین صاحب، مولانا عزیر صاحب، اور آپ کے اس علاقے کے جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑے مربی اور سرپرست اور فادر میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا علامہ عزیز الحق صاحب موجود ہیں، ان تمام حضرات نے آپ کی زبان میں بہت اچھے انداز سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، ان کے امتیازات، ان کے کمالات پر روشنی ڈالی ہے۔ میں کوئی بھی بات کہوں گا تو وہ نئی بات نہیں ہوگی، وہ آپ نے اس سے پہلے ان علماء کرام کی زبان سے سن رکھی ہوگی۔ بہرحال مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات کہوں، بات یہی ہے کہ جس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے وہ محبت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، عظمت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے فیوض سے، ان کے برکات سے، اور ان کے چھوڑے ہوئے علمی ورثہ سے اللہ رب العالمین ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملت یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسی مثالی اور ایسی نمایاں شخصیت ہے کہ آج قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے شیخ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تجزیہ پیش کیا کہ ائمہ متبوعین جن کے مسائل کو اختیار کر کے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے واسطے سے، ان کے فہم پر، ان کی سمجھ پر اعتماد کر کے در حقیقت ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے یا یہ غلط فہمی ہے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے مرادف ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا یہ شرک فی الرسالہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو جتنا زیادہ مضبوطی سے اس کو اختیار کرتے تھے، حدیثوں میں سے کون سی حدیث منسوخ ہو گئی، کون سی حدیث ناسخ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کون سی ہدایت بعد والی لیٹسٹ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو بہت زیادہ علم تھا۔ یوں تو تمام فقہائے مجتہدین پر امت نے اعتماد کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کر کے اللہ و رسول کا فالو کرنے والی امت کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ شیخ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجزیہ پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 2/3 امت مسلمہ، عالم اسلام کی 2/3 امت مسلمہ فروع میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی مقلد ہے اور ان کی پیروی کر کے آخرت میں نجات کو سمجھتی ہے۔ بقیہ 1/3 میں یہ تینوں حضرات ائمہ کرام متبوعین شامل ہیں اور ان کے متبعین شامل ہیں۔ 2/3 امت مسلمہ تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقلد ہے، اور 1/3 امت مسلمہ میں یہ تینوں ائمہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے متبعین ہیں، اور یہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مقبولیت عطا فرمائی گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دارالہجرت ہیں، اس شہر کے رہنے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جہاں قرآن کریم اترتا تھا، جہاں جبریل امین وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ امام دارالہجرت محبت وحی کے باشندے ہیں سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، اتنے متوسر ہیں، اتنے متاثر ہیں، اتنے متاثر ہیں کہ کہتے ہیں اس شخص کی عقل اتنے اعلیٰ درجے کی ہے کہ اگر وہ اس ستون کو چاہے کہ سونے کا ثابت کر دے تو وہ سونے کا ثابت کرنے پر قادر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ عبداللہ معروفی صاحب۔ دوسرے امام الامام المطلبی ابو عبداللہ محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں، امام حجاز ہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ فقہ میں، قرآن فہمی میں، حدیث کو سمجھنے میں اور حدیث و قرآن میں جو ہدایتیں تلقین فرمائی گئی ہیں اس میں سے کیا معمول بھی ہے اور کیا معمول بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کا کس آیت کا کیا مطلب ہے، اس فقہ میں، نص فہمی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرتبہ ہے کہ سارے لوگ ان کے دست نگر ہیں، سارے لوگ ان کے طفیلی ہیں، سارے لوگ ان کا فالو کریں گے تو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو وہ سمجھ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں، سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن سمجھنے کا سلیقہ سیکھا، حدیثوں کے سمجھنے کا سلیقہ سیکھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام متبوع ہیں، ایک مرتبہ، اور ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، محدث ہیں، اور ان کے پاس بڑے بڑے محدثین کی احادیث ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے محدثین کی مجلس چھوڑ کر کے انہوں نے امام شافعی کی مجلس جوائن کر لی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو نوجوان ہیں، نوخیز ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ نے کیا دیکھا اس نوجوان میں کہ بڑے بڑے معمر اور بزرگوں اور عالی سند والے محدثین کی مجلس چھوڑ کر کے آپ نے اس نوجوان کی مجلس جوائن کر لی؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا اسکت، چپ رہو، ان فاتک حدیث بعلو تجدہ بنزول وان فاتک حدیث وان فاتک علم هذا الفتى لا تجدہ عند غیرہ، یا اس طریقے کے الفاظ ہیں کہ سنو، چپ رہو، میرے اوپر تنقید مت کرو، اگر تم کو کوئی حدیث عالی سند سے نہیں ملی تو واسطے سے مل جائے گی، محروم نہیں رہو گے۔ لیکن اس نوجوان کی قرآن فہمی، اس نوجوان کی حدیث فہمی اور اس قرآن کی اس نوجوان کی فقاہت اتنے اعلیٰ درجے کی ہے کہ اگر اس کا علم تم کو نہیں ملا تو دوسرے کسی جگہ نہیں ملے گا کہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قیاس تھے، قیاس پر عمل کرتے تھے، حدیث ہوتے ہوئے، نص ہوتے ہوئے حدیثیں اور قیاس سے کام لیا کرتے تھے اور حدیث کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض لوگ ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ، اگر تم کسی مسئلے میں کوئی صحیح حدیث تم کو بتائی جائے اور اس کے خلاف تمہارے امام کا قول بتایا جائے تو تم اپنے امام کی بات مانو گے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو گے؟ بیچارہ بھولا بھالا مسلمان کہہ دیتا کہ نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا۔ کون مسلمان ہے جو اس بات کو نہ کہے؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سینہ ٹھوک کر کے کہیے، آپ سینہ ٹھوک کر کے کہیے کہ میں امام ابو حنیفہ کی بات پر عمل کروں گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ قرآن کو مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اور جتنی زیادہ حدیثوں کا احترام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا، اتنا زیادہ اہتمام اور احترام کسی اور کے ہاں نہیں ملتا۔
میں ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتا ہوں، آپ حضرات سمجھیں گے۔ فقیہ الامت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑی ذہانت انہیں عطا فرمائی تھی، بڑے حاضر جواب تھے، اور بر وقت کوئی سائل سوال کرتا تو بر وقت قرآن و حدیث سے دلیل وضاحت کے ساتھ پیش کر کے سائل کو مطمئن کر دیا کرتے تھے۔ کانپور مدرسہ جامع العلوم میں حضرت سبق پڑھا رہے تھے بخاری شریف کا، ایک صاحب آ گئے جو اپنے آپ کو کہنے لگے کہ میں اہل حدیث ہوں، تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بہرحال اہل حدیث تو ہم بھی ہیں، اہل حدیث تو ہم بھی ہیں، ہم تو الحمدللہ حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں، خیر فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ کہا میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے آپ کی اس سوال سے تکلیف پہنچی۔ تو کہا سوال سے بھی تکلیف پہنچتی ہے؟ کہا ہاں سوال سے بھی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے جواب سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ دیکھو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتوں کے متعلق مت سوال کیا کرو کہ اگر اس کی صورتحال اور اس کا صحیح جواب بتا دیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے۔ پھر حضرت مفتی صاحب سے نے کہا تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ مفتی صاحب نے کہا آپ کو یوں پوچھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس مسئلے کا کیا حل ہے، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے، میری رائے کیوں آپ پوچھ رہے ہیں، میں کیا ہوتا ہوں؟ بہرحال اچھا تو کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ تو مفتی صاحب نے صاف کہا امام کے پیچھے مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ کے وجوب پر دلالت کرنے والی کوئی حدیث ثابت نہیں، امام کے پیچھے مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب پر کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس پر دلالت کرنے والی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کہاں ہے، کیسے کہہ دیا آپ نے؟ صحیح حدیث موجود ہے، تو بتائیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز ہی نہیں ہوگی، بالکل نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا بتائیے کہ یہ جو آپ نے عربی لفظ پڑھا ہے اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہوا امام کے پیچھے، اس میں کون سا لفظ ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ آپ یہ کریں کہ امام کے پیچھے مقتدی اگر نماز نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کس لفظ کا ترجمہ آپ نے کیا؟ بہرحال اب مفتی صاحب نے کہا کہ سنو تم تو یہ سب باتیں نہیں سمجھو گے، ہم تم سے پوچھتے ہیں ایک مسئلہ، تم اہل حدیث بنتے ہو نا اور حدیث سمجھتے نہیں ہو، حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے سمجھتے ہو نہیں، صلاحیت ہے نہیں، اور بن گئے حدیث پر عمل کرنے والے اور اہل حدیث دعوے دار بن گئے حدیث کے۔ سنو ہم اسی مسئلے میں اگر ایسے ہی ضروری ہے امام کے پیچھے مقتدی پڑھنا، امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا اگر اتنا ہی ضروری ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، تو ہم تم سے پوچھتے ہیں مسجد میں ایک شخص آیا اس حال میں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، تو اب بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ نیت باندھ کر کے کھڑا ہو کر پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا یا رکوع میں جائے گا امام کے ساتھ شریک ہوگا؟ اگر کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے گا تو امام اٹھ جائے گا، اور یہ اس حدیث کے خلاف ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ، حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ تب کیا کرو گے؟ رکوع میں گئے، اچھا صاحب ٹھیک ہے رکوع میں جاؤ گے، تو رکوع میں تم سبحان ربی العظیم پڑھو گے یا سورہ فاتحہ پڑھو گے؟ کیونکہ تمہارے مفتی نے یہ بتا رکھا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور تم نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں امام کو پائے نہیں، رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ اگر پڑھنے لگو گے تو یہ اس حدیث کے
خلاف ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو مجھ کو منع کیا گیا ہے، انی نہیت عن القرآن فی الرکوع راکعا مساجدا، رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی قرات کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کروں۔ تو رکوع سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تب یہ بھی حدیث چھوڑ دو گے۔ پھر اب اس کے بعد تم یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے تو رکوع میں بھی نہیں پڑھا، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو نماز تو ہوگی نہیں، رکعت میں ہی چلی گئی۔ تو کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے مستقل جیسے مسبوق کی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اٹھ کر کے پوری ایک رکعت پڑھو گے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھو گے؟ کیا ایسا کرو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ اس حدیث کے خلاف ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ادرک الامام فی رکوعہ فقد ادرک الرکعۃ، جو امام کو رکوع میں پا گیا تو وہ رکعت پا گیا، لہذا اور تم جو ہے اس رکعت کو معتبر ہی نہیں مان رہے ہو اور بعد میں کھڑے ہو کر کے اس کو پوری کر رہے ہو، جیسا کہ بعض اہل حدیث حضرات اس کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تب ایک حدیث پر جس کو تم کہہ رہے ہو قرات فاتحہ کے لیے دلالت کرتی ہے، وہ اولاً تو اس پر دلالت نہیں کرتی، اس پر عمل کرنے کے چکر میں چار حدیثیں تم نے چھوڑ دی اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اب اس آدمی نے کہا کہ سرہانے پائتی ہر طرف سے تو گھیر لیا مجھے، اب نکلوں کدھر سے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں میں بتاؤں راستہ تو کیا میری بات مان لو گے؟ جیسا کہ مفتی صلاح الدین صاحب نے، قاری صلاح الدین صاحب نے کہا کہ بھائی تقلید تو تم بھی کرتے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جس تقلید کو تم جو ہے کیا نام ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس میں تو تم کرتے ہو اور اس کے بارے میں تم من میخ نکال کر کے جو عوام کو تشویش میں مبتلا کرتے ہو، فتنہ میں مبتلا کرتے ہو۔ بہرحال تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا میں اگر جواب دے دوں تو جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ منطقی چالیں چھوڑ دیجئے، آپ سیدھی بات بتائیے۔ کہا سنو ویسے تو چکر میں تم پھنس گئے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، ہم چلے جائیں گے اپنے ابا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، پھنس گئے ہیں، چار حدیثیں ہیں، کسی حدیث پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو کیا ہوگا اس صورتحال میں؟ ہم چلے جائیں گے امام صاحب کے پاس اور امام صاحب سے ہم کہیں گے کہ ابا جی سرانے پائتی ہر طرف سے میں گھیر لیا گیا ہوں، نکلنے کا راستہ بتا دو۔ پوچھیں گے کیا ہوا بیٹا؟ تو میں کہوں گا کہ حضرت ایسا ہوا کہ میں امام کے مسجد میں پہنچا ہوں اور یہ صورتحال ہے، امام رکوع میں ہے اور یہ پوری تفصیل بتاؤں گا، تو امام صاحب کہیں بیٹا غم مت کر، فکر مت کر، امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ حدیث یہی کہتی ہے بیٹا حدیث کے خلاف مت کرنا، حدیث کے خلاف کرنا بری بات ہے۔ اور دیکھو بیٹا رکوع میں سورہ فاتحہ مت پڑھنے لگنا یہ سمجھ کر کے کہ میری سورہ فاتحہ چھوٹ گئی ہے، نہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے اور اس لیے حدیث کے خلاف مت کرنا، وہاں تو سبحان ربی العظیم پڑھنے کا موقع ہے، باقی حدیث کے خلاف مت کرنا، حدیث کے خلاف کرنا بیٹا بری بات ہے۔ اور دیکھو بیٹا تم نے امام کو رکوع میں پا لیا تھا نا، اس لیے یہ دل چھوٹا مت کرنا کہ میری رکعت چھوٹ گئی، نماز نہیں ہوئی، نہیں، بعد میں اٹھ کر کے پوری مت کرنے لگنا، 5 رکعت ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو امام کو رکوع میں پا جائے تو وہ رکعت پا گیا۔ بیٹا حدیث کے خلاف مت کرنا، حدیث کے خلاف کرنا بری بات ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ حضرت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بھی سرکار نے فرمایا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، میں نے تو پڑھی نہیں، تو کہا بیٹا دل چھوٹا مت کر، تو نے پڑھ لیا، تو نے پڑھ لیا، کہاں کیسے پڑھ لیا؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام اس کا نمائندہ ہے، اس کا قراءت کرنا اس کی جانب سے قراءت کرنا ہو جائے گا۔ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری طرف سے تیرے امام نے پڑھ دیا۔ میں کہوں گا کہ لیکن اور بھی تو کچھ روایتوں میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بیٹا دیکھو تمہارا کام یہ ہے، تمہاری طرف سے تمہارے امام نے پڑھ لیا، باقی تمہارا کام یہ ہے
کہ جب نماز میں امام قرات کرے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم کی قرات کی جائے تو دھیان سے غور سے سنو، نہ سنائی دے تب بھی چپ رہو۔ قرآن کے خلاف مت کرنا، اللہ کے خلاف کرنا بیٹا بری بات ہے۔ اور دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ سلیمان تیمی اس حدیث میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، تو اس میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اقتداء مقتدی کو کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ اس میں بھی ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو چپکے سے دھیان سے سنو۔ بیٹا دیکھو حدیث کے خلاف مت کرنا، حدیث کے خلاف کرنا بری بات ہے۔ اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیے، فقہ حنفی کا امتیاز دیکھیے کہ ایک یعنی متعارض حدیثیں آتی ہیں تو کسی حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی حدیث چھوٹنے نہیں پاتی ہے، ہر حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو بتاؤ اہل حدیث ہم ہوئے یا تم ہوئے کہ ایک حدیث پر عمل کرنے کے چکر میں 4-5 حدیثیں چھوڑ دیتے ہو اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، امام اعظم علامہ عبداللہ معروفی، نعرہ تکبیر۔ بہرحال یہ تو میں نے اپنے حضرت سے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو سبق پڑھا تھا وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ آپ کو خود سمجھ میں آیا ہوگا کہ فقہ حنفی کو حدیث کے تعلق سے کس قدر امتیاز، اسی وجہ سے اوفق بالنصوص کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی یہ نصوص قرآن اور نصوص حدیث سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور سب سے زیادہ احادیث اور آیات پر فقہ حنفی پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی بھی مسئلے میں متعارض اگر احادیثیں آتی ہوتی ہیں تو سب کا کوئی نہ کوئی محمل متعین کرتے ہوئے ہر حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، کوئی حدیث چھوڑی نہیں جاتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور دوستو، بات اصل یہی ہے کہ جیسے کاشتکاری میں جب تک اپنے بڑوں کی اتباع نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہوگا، لوہار لوہاری کے پیشے میں جب تک وہ اپنے بڑوں کے طریقے پر نہیں چلے گا وہ اپنے پیشے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تجارت کرنے والا تاجر وہ جب تک وہ اپنے بڑوں اپنے گھر والوں کو جس طرح کام تجارت کرتے ہوئے کامرس کرتے ہوئے دیکھے گا اسی طریقے سے جب تک ان کے طریقے پر نہیں ان کا فالو کرے گا تب تک وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کو جو سمجھ میں آئے وہ کرے اور اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کا فالو نہ کرے۔ کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی حماقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر واقعاً تمہیں علم نہیں ہے تو اللہ تو جن کو علم ہے ان کا فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو مجتہد ہیں وہ اجتہاد کریں گے اور ہم نہ مجتہد ہیں اور نہ ہی ہم کیا نام ہے کہ ہمارے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے خیریت تو یہی ہے کہ کسی ایک امام کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور یہ جنت کی ریل ہے اس پر سوار ہو جائیں۔ جیسے یہ جنت کی ریل جنت میں پہنچے گی انشاءاللہ العزیز ہم بھی ان کے طفیل میں جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی فتنہ پردازیوں اور فتنہ انگیزیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا। আল্লাহ তাআলা হযরতের নসিহতের উপরে আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। अब मैं इंतहाई अदब के साथ हज़रत से आखिरी मुनाजात के लिए दुआ के लिए अर्ज़ करता हूँ। मेरे भाई मौलाना मुनीरुद्दीन कासिमी अस्पताल में हैं, उनके लिए, मेरे वालिद साहब के लिए, बहुत से मेरे असातिज़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लामा अज़ीज़ुल हक़ कासिमी साहब, अमीरुश शरिया मौलाना मंजूर आलम साहब और जामिया नोमानिया के बहुत से अहले खैर हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सब के लिए, और मेरे गार्डन रिज के जितने ताजिर हज़रात हैं जिनकी ख़ास नज़र जामिया नोमानिया की तरफ रहती है, इन सब के लिए बिलखुसूस दुआ करने की अर्ज़ हज़रत से कर रहा हूँ। अब हज़रत वाला आखिरी मुनाजत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हज़रत के नसीहत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من عقابك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت مولا کل بے شک ہم گناہگار و خطا کار ہیں اور آپ گناہوں کو بخشنے والے ہیں مولا ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں اے کریم ہماری اس نسبت کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے مولا اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے اے کریم آقا ہمارے گھر خاندان کنبے سے جو اس دنیا سے چلے گئے مولا ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اے کریم آقا ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتنا زیادہ اتنا بڑا کہ اس کا بدلہ سوائے آپ کے کوئی نہیں دے سکتا اے اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ میں اپنی شان عالی کے مطابق خوب بلندی عطا فرما دیجئے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے والدین ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ تک آپ کے جن جن بندوں نے آپ کے پاک نام اور آپ کے پاک علم اور آپ کے پاک دین کو ہم تک پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے مولا ایک ایک کو جزائے خیر مرحمت فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ انہیں اپنی ذات آپ کی شان عالی کے مطابق جزا مرحمت فرما اے اللہ اپنے ان نیک بندوں کی روحانیت ہماری طرف متوجہ فرما مولا ہمیں بھی علم نافع عطا فرما دیجئے اے اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اس کانفرنس کو قبول فرما لیجئے مولا اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے مولا جس فضل سے آپ نے یہ کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق دی مولا اسی فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اس جامعہ نعمانیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ یہاں کے کارکنان کو یہاں کے طلباء کو یہاں کے معاملین و مخلصین محبین کو ایک ایک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کی دینی دنیاوی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دیجئے اے اللہ آپ کے بندے حسن ظن کی بنیاد پر ہم سے دعاؤں کے لیے کہا کرتے ہیں مولا ہم جیسے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے لیکن آپ اپنے بندوں کی حاجتیں ہم سے بہتر جانتے ہیں مولا ان تمام کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے جو بیمار ہوں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے مولانا منیر الدین کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے یا جن جن لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے شفا کے لیے کہا ہے مولا ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم روحانی امراض کے بھی مریض ہیں جسمانی امراض کے بھی مریض ہیں مولا روحانی اور جسمانی تمام امراض سے ہمیں شفا عطا فرما دیجئے عافیت عطا فرما دیجئے مولا جن گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ پڑے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں مناسب جوڑ عطا فرما کر شادیوں سے فراغت عطا فرما دیجئے اے اللہ جو تیرے بندے شادی شدہ ہیں لیکن عرصے سے
ان کی گود ابھی سونی ہے، مولا آپ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں، انہیں نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ انہیں نیک صالح دیندار و خوشحال بنا دیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے عالم میں اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے عالم میں اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ قبلہ اول کو ہمیں واپس فرما دیجئے۔ اے اللہ قبلہ اول سے غاصبوں کا قبضہ ہٹا دیجئے۔ اے اللہ اس ارض مقدس کو غاصبین کے ناجائز قبضے سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ حرمین کی بھی حفاظت فرما، بلاد عرب کی حفاظت فرما، مسلم حکمرانوں کو ملت اسلامیہ کے حق میں فیصلے لینے، قدم اٹھانے، ہمت و جرأت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، غیروں کا تھوکا چاٹنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کو سیاسی اور اقتصادی معاشی ہر اعتبار سے استحکام و ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بھی میرے مولا لگتا ہے کچھ بدخواہوں کی نظر لگ گئی ہے۔ اے اللہ اس گنگا جمنی تہذیب جس میں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق رہنے اور عمل کرنے کی آزادی ہے، اے اللہ ہمارے ملک کی یہ شاندار جمہوریت جو دنیا کی تمام جمہوریتوں سے اچھی جمہوریت ہے، میرے مولا اس جمہوریت کو بھی پائیدار اور مستحکم بنا دیجئے۔ آئین کی حفاظت کرنے کی حکمرانوں کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ آئین میں قطر بمت کرنے کی ناپاک ارادوں سے اے اللہ ان کو باز رکھیے اور ان کی چالوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ আমিন আমিন। আচ্ছা, হজরতের সঙ্গে সবাই মুসাফা করতে চাইলে আমরা পরিবেশ আয়ত্তে রাখতে পারবো না। আমি হজরতকে আবেদন করব, সালাম দেবেন, সকলের জবাব দেবেন, কিন্তু মুসাফা করার চেষ্টা